الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار انعامات و اکرام سے نوازا ہے۔ ان سے بعض انعامات ایسے ہیں کہ جن میں کسی دوسرے کو حصہ دار نہیں بنایا، جیسے حوض کوثر کا عطا کیا جانا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں بظاہر دوسرے بھی شریک نظر آتے ہیں، جیسے بروز قیامت منصب شفاعت۔ لیکن بغور دیکھا جائے تو دوسری قسم کے انعامات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی حیثیت کو برقرار رکھا ہے۔ چنانچہ معاملہ شفاعت میں ہی ملاحظہ فرمائیے کہ سب سے پہلے شفاعت کا حق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ کے دروازہ شفاعت کھولنے کے بعد ہی دیگر انبیاء و اولیاء و علماء علیہم السلام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کا اذن حاصل ہوگا۔ پیارے محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حوض کوثر اور شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس کو مکمل توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرا گزر ایک نہر پر ہوا جس کے دونوں طرف خولدار موتی کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ حوض کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار خالص مشک کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر کی مسافت کا 1 مہینے کا راستہ ہے، وہ مربع ہے، یعنی اس کے چاروں کونے برابر ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے کوزے چمک اور زیادتی میں آسمان کے ستاروں کی مثل ہیں۔ جو شخص اس میں سے پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پیارے محترم ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند احادیث کریمہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ان کو توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ بروز قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ ضرور تشریف فرما ہوں گے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ بروز قیامت میری سفارش فرمائیے گا۔ آپ نے اس کا اقرار فرمایا۔ چنانچہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر آپ وہاں نہ ملیں تو؟ فرمایا، تو میزان پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو؟ فرمایا، تو پھر میرے حوض کوثر پر حاضر ہونا، میں ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ ضرور ملوں گا۔ پیارے محترم ناظرین، اس سے قبل کہ اس بارے میں چند مزید احادیث کریمہ پیش خدمت کروں، پہلے شفاعت کی اقسام عرض کرنا مناسب محسوس ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ بروز قیامت ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیض بے عیب سے اپنا پرایا کوئی بھی محروم نہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری
رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعت کی کئی اقسام ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، جو کہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی، اور یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان حشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن سختی پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کرنے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور شفاعت کی امداد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور ان کو جنت میں لائیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہ گاروں کے بارے میں ہوگی کہ جو جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، پھر شفاعت کی برکت سے باہر نکل آئیں گے۔ اس شفاعت میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی شریک ہوں گے۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ آٹھویں قسم کی شفاعت ان لوگوں کے عذاب کی تخفیف کے بارے میں ہوگی کہ جو دائمی عذاب کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ نویں قسم کی شفاعت خاص مدینہ منورہ والوں اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے اختصاص اور امتیاز کے طریقے پر ہوگی۔ پیارے محترم ناظرین، شفاعت کی ذکر کردہ ان اقسام کے ثبوت کے طور پر چند احادیث مبارکہ بغور سماعت کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ثابت ہوگی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خدا تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا میں شفاعت کو اختیار کروں، تو میں نے شفاعت کو منظور کیا۔ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی کہ جو اس حال میں مرے کہ اس نے کسی کو خدا تعالی کا شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کی بدولت نارے دوزخ سے نکالی جائے گی، جس کا نام جہنمی پڑا ہوا ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام، پھر علماء دین اور پھر شہدائے اسلام۔ پیارے محترم ناظرین، اس حدیث سے بظاہر فقط 3 قسم کے گروہوں کا مرتبہ
شفاعت حاصل کرنا ثابت ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان تین گروہ کے ساتھ شفاعت کی تخصیص ان کے فضل و بزرگی کی زیادتی کے سبب ہے، ورنہ ہر اہل خیر مسلمان کے لیے بھی شفاعت کا حق ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے بعض لوگ کئی جماعتوں کی شفاعت کریں گے، اور بعض لوگ ایک قبیلے کی، اور بعض لوگ 10 سے 40 کی شفاعت کریں گے، اور بعض لوگ صرف ایک آدمی کی، یہاں تک کہ میری کل امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پیارے محترم ناظرین، آخر میں بہار شریعت میں مذکور احوال قیامت اور طریقہ شفاعت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اسے بھی بغور سماعت فرمائیے گا۔ چنانچہ وہاں لکھا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے برہنہ بدن اور بغیر ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار، جبکہ کافر منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں گے، اور کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ابھی 4000 برس کے فاصلے پر ہے، اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے۔ قیامت کے دن اس کا منہ اس طرف ہوگا، گرمی اور تپش سے بھیجے کھولتے ہوں گے، پسینہ اس کثرت سے نکلے گا کہ اوپر چڑھے گا، چنانچہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا، اور گرمی کی حالت میں پیاس کی کیفیت ہوگی، وہ محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ ان مصیبتوں کے باوجود کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ قیامت کے دن جو کہ 50,000 برس کا ہوگا، اس پریشانی کی حالت میں قریب آدھے کے گزر جائے گا۔ اب اہل حشر مشورہ کریں گے کہ کوئی سفارشی ڈھونڈنا چاہیے جو ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ چنانچہ لوگ گرتے پڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے حضرت آدم، آپ ابو البشر ہیں، خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، ہم لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ خدا تعالیٰ ہمیں اس سے نجات بخشے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یہ میرا مرتبہ نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصر یہ کہ لوگ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وغیرہ جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے گریہ وزاری کریں گے، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا کہ یہ میرا مرتبہ نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے، آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے، تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی،
جو آج بے خوف ہیں وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہی آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، یعنی شفاعت کے لیے میں ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہوگی۔ اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے شفاعت حوض کوثر کے بارے میں خوبصورت سا بیان کیا، آپ نے یقیناً اس کو سماعت کیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے شفاعت کی اقسام بھی بیان کی کہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون شفاعت کرے گا۔ ابھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے نیک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں شفاعت کا حق جو ہے وہ دیا ہوا ہے، جیسے حفاظ کرام جو حفظ کرنے والے ہیں، حافظ بن چکے ہوتے ہیں، وہ بھی بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے ولی بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام علماء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آپ یقین جانیے کہ یہ شفاعت اتنی مزیدار ہوگی، قیامت کے دن اتنی مزیدار ہوگی کہ احادیث میں آتا ہے، واقعات میں یہ ملتا ہے کہ نیک لوگ گناہ گاروں کے پاس جائیں گے اور انہیں جا کر کہیں گے کہ ہم سے نیکی لے لو، نیکیاں لے لو، ہمیں گناہ ادھارے دے دو تاکہ ہم بھی یہ شفاعت والے مزے چکھ لیں۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ہدایت بخشش کے اندر فرمایا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو کیا کہنے حضور کی شفاعت کا کہ نیک لوگ گناہ گاروں کے پاس آ کر ان سے گناہ ادھارے لیں گے اور اپنی نیکیاں دیں گے کہ نیکیوں کے بدلے میں ہمیں گناہ مل جائے، تاکہ ہم بھی حضور کی شفاعت کا مزہ چکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ سنیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو وزٹ کیجئے، اس میں آپ کو اس طرح کے اچھے اچھے موضوع پہ بہت سارے بیانات مل جائیں گے، خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہ سنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے، پھر ہماری ویڈیو جو بھی روزانہ اپلوڈ ہوگی آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی۔